الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہیں۔ رمضان کے ساتھ مبارک کا لفظ یہ حضور علیہ السلام کا لگایا ہوا ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے حضور علیہ السلام کا معمول ایک خطبہ ارشاد فرمانے کا تھا، اور اس خطبے کے اندر رمضان کے احکام، رمضان کے فضائل حضور علیہ السلام بیان فرماتے۔ اسی خطبے کے اندر یہ الفاظ ہیں: شہر مبارک، یہ وہ مہینہ ہے جو بڑا بابرکت، بڑی برکتوں والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہی اس ماہ مبارک کو مبارک کا لقب دیا کہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس کو شہر اللہ فرمایا گیا کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو قرآن کا مہینہ فرمایا، انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اس میں نازل ہوا۔ تو برکتوں والا مہینہ، اللہ کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، کئی ساری اعلیٰ اور اونچی صفات اس کے اندر جمع ہو جاتی۔ اور پھر شب قدر کا اس کے اندر وجود، قرآن کا نزول، کہ قرآن کے نزول کا آغاز رمضان المبارک کے مہینے سے ہو، تو کئی طرح کے فضائل اس ماہ مبارک کے حاصل ہیں، ماہ مبارک کے اندر جمع۔ تو یہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا، وسعتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے، مالا مال فرمائے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں صرف روزہ اور تراویح ہی کافی نہیں ہیں، اگرچہ رمضان کی یہ خاص عبادتیں ہیں، ایک روزے کی عبادت، تراویح کی عبادت، جو رمضان کی خاص اور مخصوص عبادت ہے، لیکن رمضان کا مقصد صرف ان دو عبادتوں کی انجام دہی نہیں ہے۔ رمضان کے بڑے وسیع اور عریض مقاصد ہیں۔ سب سے بڑیا مقصد، اونچا مقصد جو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، بیان کیا، لعلکم تتقون، جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزے فرض کیے گئے، وہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تقوی حاصل کرو، تقوی، طہارت، پرہیزگاری تمہاری زندگیوں میں آج۔
تو رمضان المبارک کا مقصد خود قرآن کریم نے واضح فرمایا ہے کہ تقوی ہمارے اندر آ جائے، گناہ چھوڑ جائیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری ہماری طبیعت میں رچ بس جائے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی عروض سے اور احادیث مبارکہ کے اندر حوالوں سے رمضان کی اہمیت کو دل دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو مستحضر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو جائے۔ رمضان کی اہمیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات بھی کافی ہے کہ حضور علیہ السلام 2 مہینے پہلے سے رمضان کے حصول کی دعائیں مانگ رہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ابھی رجب کا مہینہ شروع ہوا، پھر شعبان آئے گا، پھر رمضان آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہی رمضان کے ملنے کی دعائیں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا کہ ہماری زندگیوں میں برکت پیدا ہو جائے۔ حضرات بزرگان دین یہ دیکھا کرتے تھے کہ کس کی زندگی میں سب سے زیادہ رمضان آیا ہے وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون اللہ کا بڑا ولی ہے، کون اللہ کا مقرب ہے، تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس کو رمضان سب سے زیادہ ملا۔ بعض روایات کے اندر یہ واقعہ آیا کہ 2 نوجوان ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک ہی دن مسلمان ہوئے۔ ایک اللہ کے راستے میں گیا، جہاد میں گیا، شہید ہو گیا، اور دوسرے کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ شہادت کتنا اونچا مرتبہ ہے، جس کی تمنا خود حضور علیہ السلام نے فرمائی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں لڑوں یہاں تک کہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں لڑوں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں لڑوں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو ان کو ایک نوجوان کو شہادت کا مرتبہ ملا، دوسرے کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں وہ 2 نوجوان، جنت کا داروغہ دروازہ کھولتا ہے، اور جس نوجوان کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا اس کو پہلے جنت کے اندر داخل کی اجازت ملتی، پھر اس کے بعد دوبارہ نکلتا ہے، پھر وہ نوجوان جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا پھر اس کو اجازت ملتی۔ خواب دیکھنے والا نوجوان حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کرتا ہے اور تعجب کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ ان حضرات کے ذہنوں میں بھی تھا کہ شہادت تو بڑا اونچا مرتبہ ہے، لہذا شہید کو تو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس بات پر تعجب کرتے ہو، کیونکہ جس نوجوان کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا کیا اس کو 1 سال کا رمضان اضافی نہیں ملا؟ 1 سال کی نمازیں اس نے نہیں پڑھی؟ 1 سال کے اتنے سجدے زائد اس نے نہیں کیے؟ جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا، پورے سال کی عبادتیں، پورے سال کی نمازیں، پورے سال کی سجدیں، اتنی رکعتیں، اور 1 رمضان اس کو زائد ملا۔ اس کی وجہ سے اس شہید کے اور اس کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا۔ تو ایک رمضان زائد ملنے سے کتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اپنے دل دماغ میں بٹھانے کی ضرورت۔ اس کی اہمیت ایسی ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں، اس لیے اہتمام کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اس کے اوقات کو صرف کرنے اور اس کے اوقات کو قیمتی بنانے کی ضرورت۔ دنیا کے کام کرتے ہیں ایک منصوبے کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت، کہیں تفریح کے لیے جاتے ہیں تو پہلے سے شیڈول طے ہوتا ہے کہ اب یہ کرنا، اب یہ کرنا، اب یہ کرنا، کیونکہ وہ تفریح میں جاتے ہوئے ہمارے لاکھوں خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ دوبارہ ایک ساتھ جانے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، تفریح میں جانے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا۔
تو یہاں یہ تو رمضان پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم میں سے کتنے تھے پچھلے سالوں میں جو ہمارے درمیان موجود تھے، ہمارے ساتھ صفوں میں بیٹھے ہوئے، رمضان کی تراویح میں شریک تھے، رمضان کی عبادتوں اور تسبیح تلاوت میں شریک تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں، ہمارے ارد گرد موجود نہیں ہیں. انگنت چہرے ہیں جو موجود ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ صفوں میں نظر نہیں آتے. تو ہم میں سے کس کا مقدر اگلے سال کے رمضان کا حصول ہوتا ہے نہیں ہوتا، کچھ عطا پتہ نہیں. تو ایک سفر جس کے لیے ہم مہینوں منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، ایک ایسی عبادت جس سے جنت کے درجات میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہو، اس کو تو کہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ صرف کرنے کی ضرورت. سال کے 11 مہینے ہم اپنی دنیا کے اندر مشغول رہتے ہیں. سال کے 11 مہینے کا بیشتر وقت ہم اپنی دنیاوی مشاغل، دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے میں لگاتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ کم سے کم یہ ایک مہینہ ہمارا ایسا گزر جائے کہ جس میں خاص اپنے آپ کو عبادات کے لیے وقف کر دے، ساری مشغولیتوں کو یک طرف کر کے، سارے مشاغل کو ایک طرف کر کے اپنے آپ کو رمضان کے لیے وقف کر دیں. بعض ایسے بڑے بڑے تاجروں کا عربوں میں رواج ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اپنے دکانوں کو تالا لگاتے ہیں، پھر عید کے چاند پر ہی وہ تالا کھلتا ہے. پورا رمضان اپنے آپ کو عبادات کے لیے وقف کر دیتے. اور ہماری سوچ اور ہمارا ذہن جو بنا ہے، رمضان ہی تو کمائی کا سیزن. کپڑے والا بھی یہی سوچتا ہے، درزی بھی یہی سوچتا ہے، پرچون والا بھی یہی سوچتا ہے، پھل والا بھی یہی دیکھتا ہے، ہر مٹھائی والا بھی یہی دیکھتا ہے. سب یہ سمجھتے ہیں بس یہی کمائی کا سیزن ہے، لہذا ملازمین کو اوقات فارغ کرنے کے بجائے ان کے اوقات کو مزید کاموں میں لگایا جاتا ہے. حالانکہ اس ماہ مبارک کو تو عبادات کے لیے وقف کرنے کی ضرورت ہے. بزرگوں کے حالات زندگی کو دیکھا جائے تو دنگ رہ جاتا آدمی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان میں 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے. پوری رات ان کا قرآن میں گزرتا، ایک رات کے اندر ایک قرآن کریم، ایک دن کے اندر ایک قرآن کریم ان کا ختم ہوتا تھا. یوں 30 راتوں میں 30 قرآن، 30 دنوں میں 30 قرآن، یہ 60 قرآن اور ایک قرآن تراویح کے اندر ختم ہو جاتا. 61 قرآن کریم کے ختم کا معمول. قریب کے بزرگ گزرے ہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی رمضان میں 31 قرآن کریم ختم کرتے تھے. روزانہ ایک ختم کرنے کا معمول تھا، ایک تراویح کے اندر ختم. انہوں نے اپنی آپ بیتی کے اندر، سوانے کے اندر اپنی والدہ کا لکھا ہے کہ ان کے والدہ روزمرہ کے کام کاج کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام کاموں کو نمٹانے کے ساتھ روزانہ ایک قرآن کریم بھی ختم کرتی اور اگلے قرآن کی بھی 10 پاروں کی تلاوت کر لیتی. 40 پاروں کی تلاوت ہو جاتی. ایک ختم ہو جاتا، نیا قرآن شروع کرتی اور اس کے بھی 10 پاروں کی تلاوت کرتی. اس لیے ہماری خواتین کے پاس عذر نہیں ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا. اگر آج کسی تقریب میں جانا ہو تو گھنٹوں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، لیکن تسبیح تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے کچھ وقت فارغ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. اس لیے اس ماہ مبارک کو خاص منصوبے کے تحت، پلاننگ کے تحت اور اہتمام کے ساتھ ان اوقات کو گزارنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بیشتر وقت قرآن کی تلاوت میں لگے، ذکر و اذکار میں لگے، عبادات میں لگے. لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن میں کیا بیان کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ عبادت تو ہماری زندگی کا مقصد ہے جو سال کے 12 مہینوں میں کرنا ہے، لیکن رمضان کو ان 12 مہینوں میں بھی بڑی خصوصیت حاصل. رمضان کو ان 12 مہینوں میں بھی عبادات کے اعتبار سے بڑی خصوصیت حاصل ہے. اس لیے کم از کم اس ماہ مبارک کو ہم 11 مہینوں سے مختلف گزارنا چاہیے. عبادات کی کثرت ہو،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल मुबारक हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह, हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी, इतना तवील तवील क़ियाम होता था कि क़द तवर्रमत क़दमाहु, हुजूर के कदम सूज जाया करते थे। जिस तरह पैरों में सूजन आ जाती है, पैर फूल जाते हैं, किसी बीमारी की अलामत होती थी, हुजूर का क़ियाम इतना तवील होता था कि वो पैर मुबारक हुजूर के सूज जाया करते थे। सजदे में गए, सईदा आयशा फरमाती इतना तवील सजदा होता था, हम समझते थे कि शायद रूही कब्ज कर गई और रूही निकल गई। हिला जुला कर देखना पड़ता था कि कहीं रहलत तो नहीं फरमा गई, इतना तवील सजदा। हालांकि हुजूर की जात तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र, कुरान ने फरमाया था कि आपकी तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ, आप बख्शे बख्शाए मासूम, लेकिन इस सब के बावजूद ये एहतमाम होता था। रमजान का आखिरी अशरा आता तो हुजूर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप अपनी कमर को कस लेते थे, यानी मजीद इबादत का एहतमाम होता, और फिर अहया लैला, अपनी रातों को जिंदा किया करते थे, व अयक़ज़ अहला, घर वालों को भी जगाया करते थे। इसलिए रमजान को खास एहतमाम के साथ मेरे दोस्तों सर्फ करने की जरूरत है। और सबसे अहम बात, अगर कोई और बड़ा काम न भी किया जाए, एक काम इंसान जरूर कर ले तो रमजान का मकसद हासिल हो सकता है। जो कुरान करीम ने रमजान का मकसद बयान किया है, लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम तकवा हासिल करो, अगर एक काम कर लिया जाए तो कुरान करीम ने जो रमजान का मकसद बयान किया है वो हासिल हो सकता। गुनाहों से अपने आप को बचा, अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हराम करदा चीजों से अपने आप को बचाना, निगाहों की हिफाजत हो, जबान की हिफाजत हो, कान की हिफाजत हो, हमारी निगाहें हराम को ना देखें, कम से कम इस एक महीने के लिए तो इसका एहतमाम करें कि हमारी निगाह किसी नामहरिम पर ना पड़े, किसी ऐसी जगह पर ना पड़े जो नाजायज और गुनाह की चीज है। एक महीने के लिए कम से कम हम इसकी मशक कर लें। हदीस में आता है कि जिसका रमजान सही गुजरता है, अल्लाह साल के बकिया 11 महीनों को भी खुद ब खुद सही कर देते। ये रमजान बकिया 11 महीनों के लिए जमानत की चीज है, गारंटी की चीज है। रमजान सही गुजार लें, बकिया 11 महीने अल्लाह के फजल से सही गुजरेगी। ताजिर कहता है मैं रमजान में कमाता हूं, बकिया साल भर मेरा खर्च चलता है उससे। जो सोच उस ताजिर की बनी हुई है, हम ईमान वालों की क्यों नहीं बनती? कम से कम इस रमजान को सही गुजारें, अपनी निगाहों की हिफाजत करते हो। मोबाइल को बंद कर दें एक महीने के लिए, कोई क़यामत नहीं टूटेगी। अपनी आंखों को गीबत सुनने से, नाच गाना और म्यूजिक की चीजें सुनने से एक महीने के लिए कम से कम अपने इन कानों को महफूज कर। जबान को गीबत से, झूठ से, तान और तशनी से, लड़ाई झगड़े से, लुक़्मा हराम से अपने आप को कम से कम इस एक महीने के लिए बचाने की मशक कर लें। अल्लाह पूरे साल आफियत में गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिनकी आमदनियां हराम है वो मजीद पाक करने की कोशिश करे कि कहीं हराम की आमदनियां हलाल हैं, मजीद पाक करने की कोशिश करे कि हराम की आमेज़श ना हो। और जिनकी आमदनियां हराम है वो कम से कम एक महीने के लिए किसी से हलाल रकम कर्ज लेकर चलाएं। हो सकता है अल्लाह इसकी बरकत से उस हराम को छोड़ने की तौफीक अता फरमाते हैं। लुक़्मा हराम का पेट में जाना ये इबादतों के सारे नूर को अकारत करके खत्म करके रख देता, बरकत व समरात हासिल नहीं होती। तो इसलिए मेरे दोस्तों कम से कम इस एक महीने के अंदर इस एक अमल का एहतमाम कर लिया जाए। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जो गुनाह से अपने आप को बचाएगा खुद इबादत के अंदर लज्जत पैदा होगी, इबादत की शौक खुद तबीयत के अंदर आएगी। आज तरावी में हमें थकन क्यों महसूस होती? थोड़ी सी रकतें लंबी हो जाएं हम थकावट का शिकार क्यों हो जाते हैं? कुरान सुनते हुए वो लज्जत महसूस क्यों नहीं होती जो इन हज़रात को होती थी? हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं मैं एक रकात में पूरा कुरान करीम पढ़ता हूं, हमसे एक रकात में एक पारा नहीं पढ़ा जाता।
وہ بے نوری ہے، وہ بے رونق ہے، وہ نحوست ہے جو ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل دماغ میں بیٹھی ہوئی، وہ حلاوت ختم ہو کر رہ گئی، کیونکہ نگاہ ہماری محفوظ نہیں، کان ہمارے محفوظ نہیں، زبان ہماری محفوظ نہیں، ہمارے خیالات، ہمارے وساوس، اوہام محفوظ نہیں، جس کی نحوست یہ ہے کہ ہمیں قرآن میں، عبادات میں حلاوت، مٹھاس اور لذت محسوس نہیں ہوتی، عبادت کرتے ہوئے تھکان محسوس ہوتی۔ اس ایک مہینے کے لیے گناہوں کو کم سے کم پس پش ڈال دیں، اور یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ عبادات کی کچھ نہ کچھ رغبت دل میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ کم سے کم یہ مہینہ اور 10 دن اور 40 دن ایسے گزاریں کہ ہمارے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساری نمازیں ہوں، اللہ پورے سال میں انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اکابر بزرگان دین، حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ 40 سال ایسے گزرے کہ کبھی میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور 30 سال تو ایسے گزرے ہیں کہ مؤذن نے آذان دی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ 30 سال ایسے گزرے ہیں کہ مؤذن نے آذان دی ہو اور میں مسجد سے باہر ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ امام ربیعہ امام مالک کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ 40 سال گزرے کہ مؤذن آذان دیتا ہے اور میں صف اول میں موجود ہوتا ہوں۔ یہ سالہ سال ان کے کیسے گزر جاتے؟ امام اعظم فرماتے ہیں 40 سال ہوئے کہ میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں ہم تو صرف بتا سکتے ہیں، کم سے کم اس ایک مہینے کو تو ہم ایسے گزار سکتے ہیں کہ ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، مؤذن آذان دے تو ہم مسجد میں موجود ہوں، صف اول کے اہتمام کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ یہ ایک پلاننگ ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک چیزیں ہیں جو ہمیں سامنے رکھ کر رمضان کے اس بابرکت مہینے کو گزارنا چاہیے، اور یہ سوچ کر کہ کیا پتہ اگلا رمضان ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو، اللہ جل شانہ اس ایک مہینے کو ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آخرت کی بخشش کا اور نجات کا باعث اور ذریعہ بنا دے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔